دارا ایک حافظ قرآن لڑکی تھی جس کی عمر 21 سال تھی اور لاہور میں رہنے والی تھی۔ زارا کو اس کے والدین نے بچپن سے ہی دین کے راستے پر لگا دیا تھا۔ زارا ایک مدرسے میں پڑھتی تھی اور اپنے گھر کے ارد گرد کے بچوں کو بھی دینی تعلیم دیا کرتی تھی۔ ہر کوئی اس لڑکی کی تعریف کیا کرتا تھا، کیا نیک اور پارسا بیٹی ہے اپنے والدین کی۔ لیکن جب وہ بڑی ہوئی تو دنیا کی چمک نے اس کے دل کو بدل دیا۔ وہ سوشل میڈیا استعمال کرنے لگی اور اپنی ویڈیوز بنا بنا کر شیئر کرتی اور لوگوں کو دکھاوے کے لیے یہ ضرور بتاتی کہ میں ایک حافظ قرآن لڑکی ہوں، اور آہستہ آہستہ پردہ بھی کرنا چھوڑ دیا، نیک کاموں پر عمل بھی کرنا چھوڑ دیا جیسے وہ بچپن میں کرتی رہتی تھی۔ زارا اب لوگوں کے سامنے بس نیکی کا دکھلاوا کرتی تھی، لیکن تنہائی میں غلط رستوں پر چلتی تھی۔ وہ اب جھوٹ بھی بولتی، غیبت بھی کرتی اور اپنے دینی علم کو مذاق بناتی۔ زارا کے والدین اس کو غلط کاموں سے روکتے تو کہتی میں تو حافظ قرآن ہوں، مجھے سب کچھ پتا ہے، آپ مجھے نہ سکھایا کریں۔ پھر ایک دن کچھ ایسا ہوتا ہے کہ زارا کو اچانک سے بہت تیز بخار ہو جاتا ہے۔ جب ڈاکٹر کے پاس زارا کو لے کر جاتے ہیں تو ان کو بھی کوئی سمجھ نہیں آتی۔ زارا کے جسم پر نیلے نشان بھی پڑنے لگ جاتے ہیں۔ درد ایسا ہوتا ہے کہ وہ چیخ چیخ کر روتی ہے، مگر اس پر دوائی بھی اثر نہیں کرتی۔ والدین کو آخرکار زارا کو ایک روحانی علاج کے بزرگ کے پاس لے کر جانا پڑا۔ بزرگ جی نے کچھ قرآنی آیات پڑھی اور پھر اپنی آنکھیں بند کر کے کہا کہ آپ کی بیٹی قرآن پاک کی حافظہ ہے، مگر اس نے اللہ کے کلام کو صرف یاد کیا ہے، دل میں اتارا نہیں۔ اس لیے اس وقت جو عذاب آپ کی بیٹی پر آیا ہے وہ اسی وجہ سے آیا ہے۔ زارا کی حالت دن بہ دن بگڑتی گئی۔ وہ اپنے بستر پر پڑی ہر وقت بس استغفار ہی کرتی رہتی تھی اور روتی اور اللہ پاک سے کہتی کہ اے اللہ پاک، آپ مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کے پاک کلام کو کھیل بنا لیا تھا، میں نے دنیا کے پیچھے دین کو بھلا دیا تھا۔ پھر آخر کار چند دنوں بعد ہی زارا کی سجدے کی حالت میں موت ہو جاتی ہے، مگر اس کے چہرے پر عذاب کا درد صاف نظر آ رہا ہوتا ہے۔ آنکھیں کھلی ہوتی ہیں اور زبان پر آخری الفاظ یہ ہوتے ہیں کہ قرآن کو صرف یاد نہ کرو بلکہ اس پر عمل بھی کرو۔ قرآن پاک زبانی یاد ہونا یا اس کا حافظ قرآن ہونا بہت بڑا شرف ہے، مگر اس کا حق تب ہی ادا ہوتا ہے جب انسان اس پر عمل کرے۔ صرف یاد کر کے اس کی خلاف ورزی کرنا اللہ پاک کے کلام کی بے ادبی ہے۔ قرآن روشنی ہے، لیکن اگر اس کو نظر انداز کیا جائے تو وہی روشنی عذاب بن جاتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دل کی بات کمنٹ میں ضرور لکھیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔